سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو بار بار تکرار کی جاتی ہے کربلا، بار بار کربلا کا واقعہ کیوں ہے؟ دیکھیں امام کے مقابلے میں کون تھا، کیوں تھا. ہم تو بس نام لیتے ہیں، دو چار لانتے بھیجی، جیسے ہمارے بھائی کے بھیجی، گھر چلے گئے. یزید شخص نہیں ہے، یزیدیت نظام ہے. نظام ہے. یزیدیت کو سمجھے. اس زمانے کے جدید پہ لعنت پہ گھر چلے جانے سے وقت کے امام کی نصرت نہیں ہو سکتی. آج کی یزیدیت کو نظام پر لعنت بھیجے. پہلے سمجھے تو صحیح کہ نظام ہے کیا. سمجھائے گا تو مولانا صاحب. تو لوگ آتے ہیں، بابا گھر آتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. مولانا کا لفافہ موٹا ہوتا رہتا ہے، ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ذرا تو سمجھنے کی کوشش کریں، اس نظام کو سمجھے. یہ جو دو ٹکراؤ تھے، یہ کس کے ٹکراؤ تھے؟ یہ ہمارے بعض اوقات لوگوں نے کہہ دیا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. ایسی کوئی سٹوری. حسین کہاں؟ مصری لا یواجہ مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بات کرے گا. سید الشباب اہل الجنہ، جو جنت کا سردار ہو، اس کا کسی سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لوگ سمجھے نہیں یا سمجھنانے بھی نہیں کیا لوگوں نے. ایک مسئلہ ہے کہ فرقوں میں بانٹ دیا. جہاں سے اصل پیغام ملنا تھا ہم ٹکڑوں میں ہو گئے، لوگ آئے نہیں. یہ تو 12 لاکھ اللہ والا میرے سوشل میڈیا کا ہر آدمی سن رہا ہے، اس کو سمجھ بھی آ رہا ہے. یزیدیت کے پہلے نظام کو سمجھے. پہلے تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم، کون ہے جو کربلا آیا؟ انبیاء کا وارث. زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا وارثہ، السلام علیکم یا وارثہ نبی، السلام علیکم یا وارثہ عیسیٰ، السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ کلیم. یعنی سارے انبیاء کا وارث. انبیاء کا وارث. انبیاء کون ہے؟ کیوں انبیاء آئے تھے؟ پروردگار نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ 1,24,000 پیغمبر جس میں 25 کے نام ہے، باقی کے نام نہیں ہے. کیوں آئے؟ کس لیے آئے؟ اور کہاں لے کے جانے کے لیے آئے تھے؟ کسی نبی نے کہا کہ میری طرف آؤ؟ نہیں. سارے نبی ایک کلمے کے لیے آئے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ. ساری محنت، یہ ساری محنت خطرے میں پڑ گئی. تب سید اللہ کربلا پہنچا ہے. 1,24,000 کی وراثت کو بچانے آیا ہے. کتنا سفر ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے جسے لے کر حسین کربلا آیا. سمجھنے کی کوشش کریں. حالانکہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں عزاداری کی، لیکن حقیقت تو دوسری طرف کون ہے؟ نبیوں کے مقابلے میں کون آیا؟ پہلا کون ہے؟ ابلیس. پہلا کون ہے؟ بعد میں نیچے اترتے جائیں، گریڈ 1 گریڈ 2، فرعون، نمرود، شداد، قارون، باقی میں نام نہیں لیتا، سب کو اپنی جگہ پہ رہنے دے. جانے کو تو اب وہ کون تھے؟ کس کے مقابلے میں آئے؟ فرعون. حضرت موسیٰ کو کیا کہتا ہے؟ تمہارا ہم کتنی بڑی حکومت، کتنا بڑا. آج تک لوگ پریشان ہیں، احرام مصر کیسے بنے گا؟ انسان کس کمال پہ تھا اس کو ظاہری طور پر، لیکن نظام کیا تھا؟ قرآن سے نظام کیا تھا؟ قرآن کی آیات ہے. یہ کیا کرتا تھا؟ یہ بچوں کو مار دیتا تھا، مردوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یہ نظام، فرعونیت نظام، خوف، قتل و غارت. پھر نمرود حضرت ابراہیم کے مقابلے میں کہاں بتوں کی پوجا، لوگوں کو اس طرف لے کے جانا. پھر بڑھتا گیا. قارون فائنینشل منسٹر تھا، فائنینس تھا، پیسے، دولت، دنیا،
یہ سب سسٹم ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سارے سسٹم جمع ہو کر امام کے مقابلے میں آئے تھے. آسان معرکہ نہیں تھا. اسی لیے سید الشہداء نے اپنے خون سے اسلام کے درخت کی آبیاری کی. معرکہ اتنا بڑا تھا تبھی تو یہ حادثہ ہوا. کلیش تھا، ٹکراؤ تھا. آج یہی کلیش ہے. آج کون پردہ عدالت میں ہے؟ کون ہے؟ وارث انبیاء کا. سارے انبیاء اور ائمہ کی محنت. یوسف زہرا پردہ غیبت میں کس کا انتظار کر رہا ہے؟ امت کا. امت تیار. امت کیا کر رہی ہے؟ کیوں؟ مقابلہ کس سے ہے؟ دشمن کون ہے؟ دنیا کا نظام. دنیا کیا نظام ہے؟ پوری دنیا کو قبضے میں لو، پوری دنیا کے اندر سسٹم پھیلاؤ. فائنینس، اکنامکس، سوشل میڈیا، سب کس کے پاس ہے؟ دشمن کے پاس ہے. دشمن ہر چیز کو اپنے قبضے میں کرتا ہے. اب آپ گاؤں میں ہو، دیہات میں، ضروری فرق نہیں پڑتا. اب آپ یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں، اس سے 4-5 فائدے بھی ہیں آپ کے، نقصان زیادہ ہے اس سے. یہ کیا ہے؟ گلوبل ولیج ہے. جو برائی وہاں آتی ہے وہی برائی یہاں. اب ملکوں کو قبضے میں نہیں کر رہے. اب آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کے آپ کو غلام نہیں بنا رہے. اب آپ کے ذہنوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. ذہن غلام کیسے بناؤ؟ اب ان کو دکھاؤ، ان کو چیزیں ایسی دکھاؤ. یہ جوان جو رات کو گناہ کرے گا، یہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا. جس کی آنکھیں گناہگار ہوں نامحرم کو دیکھ کر، وہ اس کی روح کہاں کھڑی ہوگی خدا کی عبادت؟ ذہن قبضے میں کر رہا ہے. یہ ذہن جب قبضے میں ہو جائیں گے تو یہ امام کا ساتھ دے گا؟ نہیں دے گا. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہاں رہتا ہے. مقابلہ سخت سے سخت ہے. دشمن بہت بڑا پلان لے کر بیٹھا ہوا ہے. دشمن ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہا ہے، اور ہم لوگ کیا سو رہے ہیں. ہمیں سے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا ہوتا رہے گا. ایسے تو پھر ہم امام تک نہیں پہنچ. اصل مجلس کا مقصد وقت کے امام کی نصرت ہے. آپ کیوں روتے کیوں ہیں؟ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ سید الشہداء پہ بولا آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے، آپ لوگوں کے ساتھ تو کامیاب. آج اپنے امام کے ساتھ ہے. آج ہم اپنے امام کا ساتھ دے رہے. آپ بولے مولانا میں کیسے ساتھ دوں؟ میں تو گاؤں دیہات میں رہتا ہوں، یہ میرا مولانا. ہر شخص کو اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ امام اس کا انتخاب کرے. کیسے ہوگا؟ جو چاہتا ہے وہ. امام فرماتے ہیں کہ جو ہمیں مانتا ہے ہم اس کے امام ہیں جو ہماری اطاعت کرتا ہے. شخص ہے مسئلہ کا رہنے والا امام کی چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. مولا وہ جو وہاں کا گورنر ہے احواز کا، وہ آپ کا جاننے والا ہے. اس سال میری جو ہے وہ کاروبار پہ اتنے پیسے میرے نہیں ہوئے، تو اگر آپ ایک لیٹر لکھتے، نامہ لکھتے، تو وہ جو مالیات ہے ٹیکس وہ مجھے معاف کر دے گا. اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ضرور دیتا، لیکن میرا کاروبار. امام نے کہا مسئلہ. امام نے اسے ایک لائن لکھ کے دی تھی بس، اس لیے دل کو خوش کر دینا بس. امام نے کہا جیسے ہی امام پہنچا اسے پتا چلا امام کا قاصد آیا، ننگے پاؤں آیا. پہلے اس کا ماتھا چوما، پھر اس نے اس نامے کو لے کے چوما، پھر اسے اندر لے کر آیا، پھر کہا کہ مسئلہ کیا؟ کہا یہ منشی کو بلایا، کہا اس کے پیسے کاٹ دو جو بھی حساب کتاب ہے.
پھر کہا کہ میری جائیداد ہے، میری ذاتی جائیداد کے 2 حصے کرو، 1 حصہ اس کو دے دو۔ جس قالین پر کھڑا ہوا تھا کہا اس کو بھی لپیٹ کے دے دو، اسی میں خط لے کر آیا تھا یہ۔ کہا خوش ہو گئے؟ کہا ہاں، میں تو ضرورت نہیں تھی، آپ نے تو مجھے بہت خوش کر دیا۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ اس کے دل کو خوش۔ جب وہ کچھ عرصے کے بعد واپس گیا، مولا سے کہا مولا اس نے مجھے بڑا خوش کیا۔ امام فرماتے اس نے تمہیں صرف خوش نہیں کیا، اس نے ہمیں بھی خوش کیا۔